अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प खौफनाक नाना जी की कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं कि जब मैं शाह साहब के पास शुरू में गया, जब मैंने अमलियात सीखना शुरू किए, अभी मैंने बहुत ज़्यादा चिले नहीं किए थे, सिर्फ एक आधा चिला किया था, जिससे सिर्फ इतना होता था कि मैं जिन्नात की मौजूदगी को महसूस कर लेता था या फिर जिन्नात को रात के वक्त देख सकता था। ना उनको भी मैं कैद कर सकता था, ना उनको हटा सकता था, ना ही उनसे मुखातिब हो सकता था। इसी तरह से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पर जब भी मैं शाह साहब के पास होता था तो मुझे आदत हो गई थी, मैं तहज्जुद भी पढ़ा करता था। फजर तो हम लोग पढ़ते ही थे, तहज्जुद भी पढ़ा करता था। तो एक रात मेरी आंख खुल गई और मुझे लगा कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अभी 2:45 का टाइम हुआ था। मैं उठा, मैंने वज़ू किया, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर बाकायदा मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। मेरा भी वहाँ पर कमरा था एक। अब मस्जिद जो थी वो मेरे कमरे से थोड़ी दूर थी। जैसे मैं बाहर निकला तो मैंने जब अपने कमरे से होकर मस्जिद की जानिब जाना था तो मुझे कब्रिस्तान को भी क्रॉस करना था, जो वहाँ पर उस दरबार शरीफ का कब्रिस्तान भी था। तो जब मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर जिस तरह से कोई मौजूद है, मौजूदगी का एहसास ऐसे हुआ कि जिस तरह से कोई चल फिर रहा है, कदमों की आवाज़, उसके अलावा जैसे कोई कुछ बोला भी है। तो कहते मुझे बड़ी हैरत हुई, तज्जुब हुआ कि इतनी रात को कब्रिस्तान में कौन हो सकता है। तो मैं कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और कब्रिस्तान को देखने लगा। तो जब मैं वहां पर गया तो क्या देखता हूँ, एक नौजवान लड़की थी जो वहां पर कब्रिस्तान में चल फिर रही थी। कभी वो कब्रों की एक साइड पर जाकर खड़ी हो जाती, कभी कब्रों की एक साइड पर खड़ी हो जाती। कहते कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से जैसे वो बेखबर है। आधी रात का वक्त और कब्रिस्तान में एक औरत का नजर आना, वो भी नौजवान। कहते मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये कौन है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई खादमा भी इतनी रात को कब्रिस्तान की तरफ तो नहीं आएगी। कहते कि पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर पूछता हूँ कौन है कौन नहीं, लेकिन फिर कहते मैंने इरादा तर्क कर दिया कि मैं खुद नहीं बुलाता, मुझे क्या जरूरत है बुलाने की। कहते जो ही मैं पलटा तो मुझे कहका सुनाई दिया, जिस तरह से वो बाकायदा हंसती है। कहते पलट कर देखा तो एक दरख्त के नीचे खड़ी और गायब हो गई। कहते जिस टाइम वो गायब हुई तो वो दरख्त बड़ी जोर जोर से हिलने लगा। मैं समझ गया कि ये कोई और मखलूक है। थोड़ा सा डर मेरे दिल में आया कि इतनी रात को मैंने किसी गैर मरी मखलूक, वो भी औरत को देखा, क्योंकि अभी मैं नए नए अमलियात सीख रहा था। उसके बाद नाना जी कहते कि मैं वज़ू मैंने किया हुआ था, मैं मस्जिद में गया, मैंने तहज्जुद पढ़ी, फजर तक वहीं पर बैठा रहा। शाह साहब आए, नमाज इकट्ठी पढ़ी। शाह साहब को मैंने सारा किस्सा बताया तो शाह साहब ने कहा कि हम लोगों का जो कब्रिस्तान है उसका एक मखसूस हिस्सा है, वहाँ पर एक पिछल पैरी का बसेरा है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं देती। वो यहाँ पर जो शाह साहब के वालिद साहब थे वो उनकी जैसे वो मुरीद थी, और उसने ये वादा किया था कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं देगी, बस रात के वक्त वो कभी कभार अपना आप जाहिर कर देती है। तो शाह साहब ने नाना जी से कहा कि तहज्जुद की नमाज अकेले पढ़ने मत आया करें, क्योंकि अक्सर वो मखलूक वहाँ पर फिरती है। इसीलिए तहज्जुद के वक्त मैंने सबको मना किया है कि तहज्जुद अगर आपने पढ़नी है तो आप अपने अपने उधर कमरों में जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़ लें, और फजर की नमाज बाजुमात यहाँ पर अदा किया करें, क्योंकि उस वक्त मौलवी साहब भी जाग जाया करते थे। वहाँ पर एक मदरसा भी था बाकायदा। नाना जी ने कहा कि जी ठीक है, मैं आइंदा ऐसे ही करूँगा। नाना जी कहते इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। वहाँ पर जो शाह साहब का मिज़ार था, वहाँ पर उर्स था सालाना उनका। तो वो कहते कि मैं उर्स में था, हम लोगों ने वहाँ पर खाना वगैरह तकसीम किया। जिस टाइम खाना वगैरह सारा हो गया तो अभी खाना लोग खा रहे थे, लंगर खाने की तरफ वो कहते हैं मैं गया। वहाँ पर एक कमरा था, वहाँ पर कुछ खाना वगैरह रख दिया करते थे ऐसे लोगों के लिए जो दूर दराज शहरों से आते थे। कभी कभार लेट हो जाते थे तो शाम तक इंतज़ार करते थे कि अगर कोई मुसाफिर आए तो उसको खाना दे दें। नाना जी कहते मैं अपनी सरबराही में वहाँ पर खाना रखवा रहा था। जब मैं उस तरफ गया तो क्या देखता हूँ, उस कमरे में वो औरत बैठी हुई थी, सर पर दुपट्टा बाकायदा लिया हुआ, और हंसकर कहने लगी कि हम भी मुरीद हैं,
صرف آپ ہی مرید نہیں ہیں، ہم بھی مرید ہیں، ہم بڑے شاہ صاحب کے مرید ہیں۔ شاہ صاحب سے پوچھ رہے تھے میرے بارے میں رات کو وہاں پر پھرتی ہوں اور میرا ایک نہیں میرے کئی روپ ہیں، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں دوں گی، میں آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں دوں گی، بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ رات کے وقت فجر کی اذان سے پہلے باہر مت آیا کریں، کیونکہ میں یہاں پر شاہ صاحب کے پاس جو بھی ان کے شاگرد ہیں جیسے آپ ہیں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ نانا جی کہتے ہیں یہ باقاعدہ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، میں نے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیا۔ کھانا رکھوا کر جب میں باہر جانے لگا تو کمرے کا دروازہ بند کرنا تھا، پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب نے یہ بات نانا جی نے یہ بات شاہ صاحب کو بتائی تو شاہ صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ کوئی نقصان نہیں دے گی، نہ ہی نقصان کی نیت سے وہ آئی تھی۔ اسی شام نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب قبرستان میں گئے، باقاعدہ وہاں پر جیسے انہوں نے پڑھائی کی اور اسی درخت کے قریب جا کر انہوں نے باقاعدہ مخاطب ہو کر کہا کہ زیادہ باہر مت نکلا کرو، کبھی کبھار ہو تو باہر آ جایا کرو، کیونکہ یہاں پر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں پتا، مسافر بھی آتے ہیں وہاں پر رکتے ہیں، تو 3-4 بار اور بھی لوگوں نے اس کو دیکھا تھا تو وہ ڈر گئے تھے اور پھر دوبارہ وہ نہیں آئے تھے وہاں پہ۔ تو پھر نانا جی کہتے اس کے بعد وہ مخلوق بہت بہت کم دکھائی دیتی تھی، کئی سال میں ایک آدھ بار، وہ بھی اگر چاند کی 14 ہوتی تھی تو تب کہیں جا کر نظر آتی تھی، وہ بھی لمحے بھر کے لیے، جیسے کوئی سامنے سے گزر کے گیا ہے، بس اتنا۔ اس کے بعد نانا جی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اب میں عملیات میں اس حد تک آگے جا چکا تھا کہ جہاں پر بھی چڑیل آفت ہوتی تھی وہ مجھے باقاعدہ نظر آ جاتی تھی اور میں اس کو اب ہٹا بھی سکتا تھا، نکال بھی سکتا تھا اور قید بھی کر سکتا تھا، مجھے شاہ صاحب نے وہ چلے بھی کروایا دیے تھے۔ تو نانا جی کہتے ہیں کہ ایک رات کی بات ہے، میں جیسے ایک گاؤں سے واپس آ رہا تھا، اس گاؤں میں بھی میں ایک چلے کے گھر سے گیا تھا، تو جب وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں پر باقاعدہ عورت کے روپ میں ایک آفت چڑیل نظر آئی جو درختوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی، بال اس کے کہتے ہیں کہ اڑ رہے تھے، ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی تھی، ماتھے سے لائٹ نکل رہی تھی، وہ اتنی خوفناک آوازیں نکال رہی تھی، اتنی خوفناک آوازیں نکال رہی تھی، وہ اتنی تیزی میں گزر رہی تھی کہ نانا جی کہتے ہیں اس وقت اگر اس کے راستے میں کوئی بھاری بھرکم کوئی ٹرک بھی آ جاتا تو شاید اس کو بھی ایک کھلونے کی طرح ہٹ کرتے ہوئے گزر جاتی۔ نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ رک گئے، ہم 3-4 لوگ تھے، ہم لوگ تانگے پر تھے تو ہم لوگوں نے تانگا روک دیا کیونکہ مجھے دور سے ہی اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ نانا جی کہتے پھر جب ہم لوگوں نے تانگا روکا تو ہم لوگوں نے باقاعدہ دیکھا کہ جس طرح سے اتنی بڑی کوئی مخلوق ہے جیسے اس کا قد درختوں سے بھی اوپر تھا اور وہ اتنی تیزی سے گزر رہی تھی اور پیروں کی آواز ایسی تھی جس طرح سے گھوڑے بھاگتے ہیں۔ نانا جی نے کہا کہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ جس گاؤں سے ہم لوگ گزرے یہاں پر پچھل پیری کا بسیرا ہے اور یہ رات بھر یہاں پر گاؤں میں پھرتی بھی ہے۔ نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ وہاں سے اس کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گزرے کیونکہ وہ مخلوق جو ہے اس کا بسیرا اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر اس کے گزرے راستے سے بھی گزرے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور انسان ہو تو وہ حملہ آور ہو جاتی ہے۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی پھر یہ لوگ واپس آئے ادھر شاہ صاحب کے پاس ہی، تو نانا جی کہتے ہیں اسی گاؤں کے 1 ہفتے کے بعد کچھ لوگ آئے اور آ کر یہ شکایت کرنے لگے کہ رات کے وقت ہم لوگوں کے گاؤں میں ایسی آواز آتی ہے کہ جس طرح سے گھوڑے بھاگتے ہیں اور آواز گائے کی ہوتی ہے، جبکہ سب کے جانور یا تو ڈیروں پر ہوتے ہیں یا گھروں میں جو حویلیاں ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن جانور بھی اتنا شور مچاتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ہم لوگ ڈر کے مارے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ایسا لگتا ہے جیسے پورا کوئی رات کو قافلہ ہم لوگوں کے گاؤں میں آتا ہے۔ اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک عورت بھی دکھائی دیتی ہے، دلہن کے روپ میں ہوتی ہے، گاؤں کے مختلف حصوں پر کھڑی نظر آتی ہے اور باقاعدہ نوجوان لڑکوں کو بلاتی ہے اور بلا کر قبرستان کی طرف لے جاتی ہے۔ 1-2 لڑکوں کو اس نے اپنا نشانہ بھی بنایا، وہ لڑکے بے ہوش ہوئے ہیں، 7 دن وہ لڑکے ہوش میں نہیں آئے، تو جب ہوش آتی ہے تو ذہنی توازن پلٹ گئے ہیں، ہماری مدد کریں۔ پھر میں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ یہ وہی گاؤں ہے جہاں سے میں گزرا تھا اور میں نے اس آفت کو دیکھا تھا، اور میں نے اس وقت بھی جو ساتھ میرے لوگ تھے میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ وہاں پر اس کا بسیرا اس گاؤں میں یہ کافی زیادہ تنگ کرتی ہوگی۔ پھر نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے باقاعدہ اس گاؤں کے وہ جو لوگ تھے
ان کی مدد کی. ہم لوگ وہاں پر گئے, 3 راتوں کا وہاں پر شاہ صاحب نے چلا کیا, پڑھائی کی. اس مخلوق کو وہاں پر قید کیا گیا. قبرستان کے پیچھے ایک بہت بڑا جیسے کوئی کنواں سا تھا, تالاب یا کنواں کہہ لیں, تالاب تھا بلکہ پرانا کسی دور کا, جہاں پر پانی کو سٹور کیا کرتے تھے. تو کہتے کہ وہاں پر پھر اس کو قید کیا. اس کے بعد اس گاؤں سے اس چڑیل کی وہ نحوست کم ہوئی, لیکن اس تالاب کی طرف پھر بھی کوئی نہیں جاتا تھا. تو اتنے نانا جی نے یہ خوفناک واقعات ہمیں بتائے جو ان کی زندگی میں, جب وہ شاہ صاحب کے پاس گئے تو ان کی زندگی میں ہر روز ہی ایک نیا موڑ ہوتا تھا. ہر روز ہی وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئے سے نئے جنات کی ایسی بات پتہ لگتی تھی, نئے سے نئے کیس سامنے آتے تھے, لوگوں کے جو معاملات ہوتے تھے اس طرح سے جنات لوگوں پر اثر انداز ہوتے تھے کہ اگر وہ کہانیوں کی صورت میں بتائی جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو نانا جی ہمیں جب یہ کہانیاں بتاتے تھے ہم لوگ بہت زیادہ محسوس ہوتے تھے. نانا جی کی اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں میں جو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا, اس سے بہت بہت مہربانی آپ سب کی. آپ لوگ نانا جی کی کہانیوں کو اتنا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فکشنل سٹوریز ہیں, جھوٹی کہانیاں, تو یہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں, یہ سچی کہانیاں ہیں. اور جو عامل ہوتے ہیں, جو صاحب علم ہوتے ہیں, جو جنات کی دنیا میں پاؤں رکھ دیتے ہیں, ان کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے ہر روز کا بھی ایک مشاہدہ, ایک کہانی اور ایک واقعہ ہوتا ہے. تو ان کو شمار بھی اگر کریں تو وہ کافی کہانیاں بن جاتی ہیں. تو ہر چیز نہ تو جھوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی مذاق. جن کو جھوٹ لگتی ہے کوئی بات نہیں, وہ اس کو ایک تفریحی پروگرام کی صورت میں لیں اور کہانیوں کو سن کر ان سے محسوس ہو, ان کو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیں. اور جو سیکھنے کی بات ہوتی ہے, آپ کے بھلے کی بات ہوتی ہے, نصیحت ہوتی ہے, اس پر ضرور عمل کیا کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسی طرح سے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور جلد از جلد 1 کے سبسکرائبر پورے کریں. اتنا آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور سٹوریز کو شیئر کریں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.